شریعت اسلامیہ نے مکمل طور سے ہماری رہنمائی کی، ایسی رہنمائی کی کہ جس طرح سے یا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بہتر انداز سے ہمیں رہنمائی کی، جس طرح سے ایک انسان تعلیم دیتا ہے، اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے اور باریک سے باریک چیزوں کو سمجھاتا ہے تاکہ وہ زندگی اچھی گزارے۔ تو اللہ رب العزت جو ہمارا خالق ہے، رب ہے، وہ جانتا تھا کہ انسانوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس نے انبیاءوں کو بھیجا اور ان انبیاء اور نبیوں نے مکمل طور سے جو ہمارا رب ہم سے چاہتا تھا ان چیزوں کو کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیا، اور بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا۔ اٹھنے اور بیٹھنے، کھانے اور پینے، آنے اور جانے، ملاقات کرنا، ٹھیک ہے، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام تر چیزیں جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، درپیش آتی ہے، مشکلیں، پریشانیاں، جو کام کرنا ہے جن سے روکا گیا، تمام چیزوں کے تعلق سے بہت وضاحت کے ساتھ، بہت زیادہ کھول کھول کر شریعت اسلامیہ نے ہمیں بیان کر دیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ جو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے بتا دیا، جو نہیں کرنا ہے تو کچھ حکمتیں بھی بتا دی کہ کیوں نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم سمجھ سکتے تھے، جو ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو چھوڑ دیا شریعت نے، خالی کہہ دیا کہ تم مت کرو، ٹھیک۔ جو چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں اس کی بتا بھی دی کہ کیوں مت کرو، اس لیے کہ یہ نقصانات ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تمام چیزوں میں کوئی ایسا زندگی کا شعبہ نہیں باقی رہا جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ لیکن ایک عجیب ہے، ویسے آپ کوشش کریں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 118 سے لے کر آگے آپ ضرور پڑھیں، میں 119 کی بات رکھوں گا۔ اس میں شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تو شیطان کا اور رب العزت کا مکالمہ ہے، ڈسکشن ہے، اور شیطان نے کچھ وعدے کر کے اللہ رب العزت سے کہ یہ کام میں ضرور کروں گا دنیا میں جا کر۔ تو یہ وعدوں کو اگر ہم سمجھ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، سوچ لینا ہے کہ یہ کام ہم کو بالکل نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ رحمان کا دشمن شیطان اس کا وعدہ کر کے آ چکا ہے کہ ہم سے وہ کروا کے رہیں گا۔ تو اس میں آیت نمبر 119 میں سنیے غور سے، کیا کہا اس نے اللہ رب العزت سے؟ اللہ نے فرمایا، اور شیطان نے اللہ سے کہا، میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا۔ اے اللہ، تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، پہلا حربہ میرا، پہلی چال جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، پہلی چال۔ آگے فرمایا، انہیں حکم دوں گا کہ جانوروں کے کان کو کاٹیں، ٹھیک ہے، انہیں حکم دوں گا جانوروں کے کان کو کاٹے۔ اس کا کیا معنی؟ انہیں حکم دوں گا جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا جائے۔ مشرکین مکہ جب جانوروں کو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ چھوڑتے تو کانوں کو مختلف ڈیزائنز میں کاٹتے، جانور کے پیدا ہوتے ہی، چھوٹا جب بچہ ہوتا ہے، بچڑا، اور وہ ڈیزائن سے مشرک سمجھ جاتا ہے کہ یہ جانور کس دیول کے لیے، کس بت کے لیے چھوڑا گیا ہے، کس معبود کے لیے اس زمانے میں جو بات ہوتی۔ الگ الگ کان، آج بھی آپ دیکھیے جو بتوں کے لیے جانور چھوڑے جاتے ہیں ان کے کان ہمارے اطراف کے رہنے والے مشرک بھی مختلف ڈیزائن سے، بیچ میں سے کٹا ہوا، وی شیپ کے نوک نکلے ہوئے پورے کان پہ ہر طرف سے، آج بھی وہی سسٹم ہے۔ تو کہا انہیں جانوروں کے کان کٹواؤں گا، مطلب غیر اللہ کے نام پہ قربانی کا حکم دوں گا اور جانور چھوڑنے کا حکم دوں گا۔ تیسرا اس نے کہا، اور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو تبدیل کرے۔ انہیں حکم دوں گا اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو تبدیل کرے، ٹھیک ہے، تبدیل کرے، بدل دے، چینج کر دے۔ اللہ نے فرمایا، جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا وہ صریح خسارے میں، ایک اوپن مس گائیڈنس میں، جہنم میں جانے والا ہے۔ تو اس نے 3 باتیں کہی اس آیت میں، اور بھی باتیں ہیں اس آیت میں۔ جھوٹی امیدیں جگاؤں گا، دوسرا شرک کرواؤں گا، جانوروں کے ذریعے قربانی غیر اللہ کے نام پہ دلواؤں گا، تیسرا ان کو جس صورت پہ تو نے پیدا کیا ہے، جس شکل پہ تو نے پیدا کیا ہے، انہیں شکل بدلنے کا حکم دوں گا۔